والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے 5-6 دن سے پڑھا جا رہا ہے، اس کا آخری عنوان ہے آج. جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا ہے، ان میں تیسرا کام اور آخری کام ہے، اور وہ ہے بغاوت اور ظلم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، منکرات برے کاموں سے، اور اسی طریقے سے بغاوت اور ظلم سے. یہ بغاوت اور ظلم جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کا آدمی جب باغی بنتا ہے تو آخرت اجڑ جاتی ہے. چند دنوں کے لیے اس کی دنیا بن جاوے، لیکن اللہ کا باغی بننے کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے اس کی آخرت اجڑ جاتی ہے. اور اسی بغاوت اور ظلم کے نتیجے میں دنیا میں بہت سے منفی اثرات، نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ہے ظلم کے نتیجے میں ملک تباہ ہو جاتا ہے. پوری دنیا مانتی ہے ظلم کے نتیجے میں پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے. جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو وہاں تباہی پھیلتی ہے، اور ظلم و ستم کے نتیجے میں اکانومی بھی گرتی ہے اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے. ذرا ایک ملک نے دوسرے ملک پر جو کوئی حملہ کیا تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت روس نے یوکرین پر حملہ کیا، پہلا حملہ کیا، اس وقت پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ اور شیئر مارکیٹ کتنا گرا تھا سارے لوگ جانتے ہیں. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ ظلم کے نتیجے میں ملک تباہ ہو جاتا ہے، ظلم کے نتیجے میں لوگ تباہ ہوتے ہیں، ظلم کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے، اکانومی اور معیشت کا گراوٹ آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس ظلم سے روکتے ہیں آپ کو. یہ بغی کا لفظ جو ہے اس کے دونوں معنی ہیں، ظلم بھی ہے، بغاوت بھی ہے. آدمی عہدے کے نشے میں اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے کی تاریخ، شیطان سے تاریخ دیکھ لیجئے، شیطان سے تاریخ دیکھ لیجئے کہ جب ظلم بڑھتا ہے اور اللہ کے احکام توڑے جاتے ہیں اور نافرمانیاں بڑھتی ہے، تو اس ظلم کے نتیجے میں، اس بغاوت کے نتیجے میں کسی آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے، کسی آدمی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا ہے. ظالم کا ہاتھ چند دنوں کے لیے اوپر رہتا ہے اور مظلوم کا ہاتھ چند دنوں کے لیے نیچے ہو جاتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ظالم کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور مظلوم کا جو یہ کیا ہے سمجھے ڈنکا بلند ہوتا ہے. تاریخ شاہد ہے
تاریخ گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کے نتیجے میں کبھی ان کو ترقی نہیں ہوئی ہے. وقتی طور پر وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاوے، عارضی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاوے، یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ترقی ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. دیکھیے، شیطان نے ظلم کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے بغاوت کی. شیطان نے ظلم کیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اس نے انکار کیا، بغاوت کی. تو اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ وہاں سے راندہ کر دیا، بھگا دیا، ہمیشہ کے لیے قیامت تک بھگا دیا، قیامت تک کے لیے بھگا دیا. قرآن مجید کی آیات اس بات پر شاہد ہے کہ قیامت تک وہ لوگوں کو بہکاتا رہے گا، اور جو اس کی راہ پر چلے گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، جس وقت اس کو اتارا جا رہا تھا اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا، ضرور بھی ضرور لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، ضرور بھی ضرور میں لوگوں کو غلط راہ پر چلاؤں گا. وہ جانور کے ساتھ منت ماننے کے لیے وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے، یہ سارا کام میں ان سے کرواؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے جتنا ہو سکتا ہے کر لے، لیکن تیری راہ پر جو چلے گا وہ سارے یہ کیا ہے سمجھے تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تیری راہ پر جو چلے گا، میں نے کل آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ سے جو بن پڑے کر لے، لیکن تیری راہ پر جو چلے گا ان کو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی. جی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے مجھے وہاں سے بھگا دیا ہے، میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے ایسا کہا ہے کہ اس کے لیے معافی اور بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے لیے بھی راستہ ہے، بس وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کر دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی ہاں، تمہارے لیے معافی کا راستہ ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ جا کر حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کر دو، تمہارے ساری لغزشات اور گناہ معاف ہو جائیں گے. تو شیطان نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جب وہ زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب مرنے کے بعد قبر پر سجدہ میں کروں گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ شیطان سے تاریخ اٹھا لیجئے. جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، بغاوتیں کی ہے، کبھی بھی ان کا پلہ بھاری نہیں رہا ہے. ان کا انجام جو ہوا ہے وہ خسارے والا ہی ہوا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، خود ان کے ساتھ بغاوت کی. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن اللہ کا ایک حکم بھی نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے
دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری قوم کو غرق کرنے کے لیے، ڈبونے کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی ابلا، اور پوری دنیا کے اندر تباہی پانی کی مچ گئی، اور سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ دیکھو بغاوت کا اور ظلم کا نتیجہ یہ ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بغاوت کی، اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائی تھی، پتھروں کی بارش نازل ہوئی تھی۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ میں نے صحیح پڑھا؟ دیکھیے یہاں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے، اور پتھر کیسے؟ ہر پتھر پر نام تھا۔ مسومہ کا معنی ہے نام والا، اسم والا، ہر پتھر پر نام تھا۔ زید کے نام کا پتھر تھا تو وہ زید کو ہی لگتا تھا، کسی اور کو نہیں لگتا تھا۔ ابراہیم کے نام کا پتھر تھا، ابراہیم کو ہی لگتا تھا۔ جس کے نام کا پتھر تھا، جس کے نام کی وہ گولی تھی، اسی کو لگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی صیحہ اور چنگاڑ کے ذریعے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتھروں کے غار میں، پہاڑوں کے غار میں ان کو کیا سلا دیا۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے اندر اڑا دیا، اور ایسے لمبے تڑنگے تھے، ایسے لمبے تڑنگے تھے جیسے گرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کھجور کی یہ تنے سمجھے گرے ہوئے ہو۔ تو جن جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے سامنے بغاوت کی ہے، اللہ کے احکام توڑے ہیں، تو کبھی ان کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ سارے لوگوں کا انجام برا ہوا ہے، سب کا انجام برا ہوا ہے۔ اسی لیے ظلم کی قباحت کو اور کسی ایک نفس معصوم کو قتل کرنے کی سنگینی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے اسی لیے یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے کسی نفس کو خامخواہ، کسی جان کو خامخواہ مار دیا، من قتل نفسا بغیر نفس، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قتل کرنے والے کو، قاتل کو کیا کیا جاوے؟ قصاص میں قتل کیا جاوے۔ کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جاوے تو پتھروں کے ذریعے اس کا رجم کیا جاوے۔ یہ تو ہے، لیکن ایک معصوم آدمی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور ایسے ہی چلتے ہوئے آدمی کو سمجھے پکڑ کر کیا کر دینا؟ مار دینا۔ ایسا ہو رہا ہے آج، چلتے ہوئے آدمی کو پکڑ کر کیا کر دینا؟ مار دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، او فساد، کوئی فساد بھی نہیں تھا، فكأنما قتل الناس جميعا، تو ایسا ہوا گویا اس نے جو ہے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں یہ کہ ایک نفس کا احترام کتنا ہے، ایک جان کا احترام کتنا ہے، ایک جان کا احترام اتنا ہے گویا اس نے جو ہے ایک جان کو قتل کیا ہے، لیکن ایک جان کو قتل کرنا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ ایک نفس کا احترام ہوتا ہے، اور جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا تو اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا، امن اور سکون کا ماحول بنائے رکھا، امن اور سکون کا ماحول بنائے رکھا، اطمینان کا ماحول بنائے رکھا، اور اپنے عہدے اور اپنے کرسی کے سمجھے نشے میں آ کر ظلم نہیں کیا،
اپنے عہدے اور اپنی کرسی کے نتیجے میں آ کر یہ کیا ہے، نشے میں آ کر اس نے ظلم نہیں کیا، بلکہ سمجھے لوگوں کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ خبردار کسی نے کسی کو کوئی قتل کیا ہے، خبردار کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، ظلم کرنے والے کا انجام برا ہوگا۔ اس نے سمجھے اپنے عہدے کا، اپنی کرسی کا، اپنے منصب کا، اپنے مقام کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ سمجھے ملک کے اندر امن کو قائم باقی رکھا، ملک کے اندر سمجھے امن باقی رہے، امن سمجھے باقی رہے، اس کی پوری کوششیں کی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے وہاں سرخ ہوئی ہے، اور جس نے اس طریقے سے اپنے کرسی کے نتیجے میں آ کر، اپنے کرسی کے نشے کے نتیجے میں آ کر کچھ مٹھی بھر لوگوں کو تیار کیا، مٹھی بھر کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور ان مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کر بھی ہے نہتے لوگوں کو قتل کروایا۔ بڑی سنگینی ہے، بڑی سنگینی ہے۔ ظلم کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، ظلم کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، ظلم کا نتیجہ زوال ہوتا ہے، ظلم کے نتیجے میں حکومتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، لیکن 200 سال حکومت کرنے کے باوجود ظلم تھا، ظلم تھا، ظلم کے باوجود سمجھے، اور اپنے طاقت اور اپنے زور کے باوجود ٹک نہ پائے۔ 200 سال حکومت کرنے کے باوجود یہاں سے ان کو بھاگنا پڑا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو ٹک سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ٹک سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا سمجھے پیش خیمہ ہے، پیشن گوئی ہے کہ ظلم حکومتیں کفر کے ساتھ تو ٹک سکتی ہے، بہت سی حکومتیں تھی اور ہیں بھی جو کفر کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے، لیکن ظلم کے سمجھے اوپر حکومت ٹک نہیں سکتی ہے۔ چند دنوں کے لیے ٹکے گی، لیکن کبھی نہ کبھی انجام اس کا زوال ہوگا۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، بغاوتیں کی ہے، اور جنہوں نے انسانیت کے ساتھ سمجھے کھلواڑ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام اچھا نہیں کیا، جو ان کا انجام برائی ہوا ہے۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، کیسا طاقتور تھا، کیسا طاقتور تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کے آن میں فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ نمرود پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی تھی۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پوری دنیا کی حکومت عطا کی گئی تھی۔ حضرت 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین دونوں کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی، مسلمان تھے۔ اور نمرود اور دوسرا ہے بخت و نصر، یہ 2 آدمی ہیں کافر، ان کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی۔ لیکن پہلے 2 مسلمان تھے، انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا۔ اور دوسرے 2 جو تھے وہ سمجھے کافر تھے، انہوں نے سمجھے اپنے حکومت کے نشے میں آ کر ماتحتوں پر، رعایا پر، پبلک پر ظلم کیا۔ کتنا سمجھے قتل و غارت گری ہوا ہے بخت و نصر کے زمانے میں، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سمجھے انجام برا کیا۔ شداد کا نام سنا ہوگا آپ نے، شداد کا نام سنا ہے نا؟ شداد ایک مرتبہ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا، موت کا فرشتہ، روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ، میں نے اب تک جتنی جانیں اور جتنی روحیں میں نے قبض کی ہے،
مجھے کسی روح کے قبض کرنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہوا ہے، کوئی مجھے افسوس نہیں ہوا ہے۔ صرف 2 جانیں ایسی تھی کہ جن کی میں روح قبض کر رہا تھا، اس وقت یہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، بہت درد ہوا تھا، لیکن پروردگار آپ کا حکم تھا، آپ کا حکم میں توڑ نہیں سکتا تھا، میں نے ان کی روح قبض کر دی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی کا سفر لوگ کر رہے تھے، اچانک سمندری طوفان اور سمندری لہروں میں کشتی پھنس گئی اور کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں سے کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ کر الگ ہوا۔ اس تختے کو پکڑنے کے لیے ایک عورت اور ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنے بچے کے ساتھ سمجھے اس کے اوپر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک تختہ جا رہا تھا، ایک عورت نے اس تختے کو پکڑا اور اپنا چھوٹا سا گود میں لیے ہوئے ایک بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، اس بچے کو لے کر اس تختے کے اوپر سوار ہوئی۔ سوچ رہی تھی کہ سمجھے اس تختے کے سمجھے سہارے سے کہیں میں سمجھے ادھر ادھر موقع ملے گا تو وہاں چلی جاؤں گی، لیکن تختے کے اوپر ماں سوار تھی اور اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ سوار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس عورت کی روح قبض کر دو، اس عورت کی روح قبض کر دو۔ تو ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے گئے اور دل میں تو بہت ہی دکھ اور درد تھا کہ اس عورت کی روح میں نے قبض کر لی تو اس بچے کے لیے سہارا کون بنے گا اور اس بچے کو کون دودھ پلائے گا، اگر زندہ رہ گیا تو اس بچے کے لیے آسرا کون بنے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اس کی سمجھے نہ چلی، روح قبض کر لی، روح قبض کر لی۔ عورت تو سمجھے مر گئی، لیکن تختے کے اوپر سوار تھی۔ اب یہ سمجھے تختے کے اوپر اس کی مری ہوئی والدہ ہے اور سمجھے چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ بچے نے دونوں سوار ہے، لہروں سے اور پانی کے موجوں سے تھپیڑے کھاتا ہوا یہ تختہ آگے بڑھ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ کنارے پر پہنچا تو کچھ دھوبی کپڑے دھونے کا کام کر رہے تھے، تو ان دھوبیوں نے اس تختے کو آتا ہوا دیکھا تو ایک دھوبی نے جلدی سے اس تختے کو سرکایا اور اپنے پاس لیا۔ دیکھا کہ ایک عورت اس کے اوپر مری ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو سمجھے دھوبی نے لیا، دھوبی نے سمجھے لیا۔ بہت معصوم بچہ تھا، چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور بہت خوبصورت بچہ تھا۔ بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر تیزی سے یہ دھوبی دوڑتا ہوا اپنے سردار کے پاس گیا، اپنے سردار کے پاس گیا اور سردار سے کہا کہ حضرت یہ بچہ ملا ہے، تختے کے اوپر سوار ہو کر یہ بچہ آ رہا تھا اور اس کی ماں مر گئی ہے اور بہت چھوٹا ننھا سا معصوم بچہ ہے۔ چنانچہ سمجھے معصوم بچے کو دیکھ کر، خوبصورت بچے کو دیکھ کر اس سردار کے دل کے اندر محبت بیٹھ گئی، اور سردار کے وہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو سردار نے کہا کہ چلو میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو اسی بچے کو میں رکھتا ہوں اور بچے کو سمجھے پالوں گا پوسوں گا، یہی بچہ میرا سمجھے بڑا ہوگا اور میرے لیے آسرا بنے گا۔ سردار نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ باپ بن گیا، یہ بچہ سمجھے اس کا بیٹا بن گیا۔ اس کی عمر 8-9 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ وہ چھوٹا بچہ راستے میں کہیں کھیل رہا تھا اور اس علاقے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک جلوس نکلا، ایک لشکر نکلا، اس کے ساتھ اس کے وزراء بھی تھے اور لشکر والے بھی تھے۔ بادشاہ کا لشکر، وزیروں کا لشکر آتا ہوا دیکھا تو سارے بچے رفو چکر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ یہ 8-9 سال کا بچہ جو تھا وہ بچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، ٹس سے بس نہیں ہوا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا وہ۔
پھر بادشاہ کا لشکر وہاں سے گزرا، پیچھے سے وزیروں کا لشکر آیا، لشکر پورا گزر گیا، وہاں ایک بڑا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس بڑے آدمی کو لشکر کے گزرنے کے بعد سرمے کی ایک شیشی بوتل ملی، بہت سننے جیسا واقعہ ہے، سرمے کی ایک بوتل شیشی ملی۔ لشکر گزرتا ہے نہیں، یہ لوگ جو جلوس ولوس نکالتے ہیں تو سمجھے کسی کی کوئی چپل وپل جی کہیں نہ کہیں سمجھے گر جاتی ہے، اور سمجھے دوسری کوئی کسی کا قلم گر گیا، کسی کا پاکٹ گر گیا، کسی کی چپل ادھر ادھر ہو گئی۔ جب بڑے سمجھے لشکر گزرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو سمجھے اس طریقے سے ایک سرما کی شیشی اور سرما کی بوتل اس کو ملی۔ اس نے کھولا تو دیکھا کہ سرما ہے، تو وہ اٹھانے والا شخص جو تھا اس کو سرمے کی ضرورت تھی، اس کو سرمے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی اور روشنی کم تھی۔ تو بعض سرمے ایسے ہوتے ہیں کہ لگانے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کیا ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ تو اس شخص کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی کم تھی، تو اس نے سوچا کہ لاؤ سرما ملا ہے، غنیمت سمجھو اور آنکھ میں لگاؤں میں۔ لیکن اس شخص نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ سرما کیسا ہوگا، کسی نے بدماشی کر کے ڈال دیا ہو، اندر کوئی زہر بہر ڈال دیا ہو، اور میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا، سمجھے میری آنکھ چلی جائے گی، جو ہے بینائی روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لاؤ اس سرمے کو میں کسی کے اوپر جھانچوں، اس سرمے کو میں کسی کی آنکھ میں ڈال کے ذرا تجربہ کروں، جھانچوں۔ چنانچہ اس نے بوتل کھولی اور بوتل کھول کر اندر سے سمجھے سرما دانی سے ایک سلائی سرمے کی بھری، اور پڑوس میں وہ بچہ، وہ دھوبی کا بچہ اور وہ سمجھے سردار کا بچہ جو ملا تھا، وہ بچہ وہاں کھڑا ہوا تھا 8-9 سال کا۔ تو اس کی آنکھ میں وہ سرما ڈالا، جیسے اس کی آنکھ میں سرما ڈالا تو ایک دم وہ رونے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا۔ تو ہوا یہ کہ چیخنے لگا، چلانے لگا، تو وہ جس نے سرما اٹھایا تھا نا، بڑا شخص جس نے سرما اٹھایا تھا، وہ ڈر گیا اور یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ سرما فیل ہے، ایکسپائرڈ ہے یا اندر زہر ہے، لگانے کی وجہ سے اس بچے کی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی آنکھ کی بینائی روشنی چلی جا رہی ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ چیخنے لگا، چلانے لگا، تو وہ شخص اپنی جان چھوڑا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ سرمے کی بوتل تھی وہیں ڈال کر بھاگ گیا، سرمے کی بوتل بھی لینے کے لیے رہا نہیں، وہیں ڈال کر وہ بھاگ گیا۔ بچے نے وہ سرمے کی بوتل اٹھا لی اور لے کر آیا اپنے باپ کے پاس، سردار کے پاس۔ اس نے کہا کہ میری آنکھ میں کچھ سرما جو ہے لگایا ہے، اور اس سرمے کی نتیجے میں مجھے زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ خزانے مجھے نظر آتے ہیں۔ بڑا چالاک تھا وہ بچہ۔ اس سرمے کے نتیجے میں زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں، جو سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات اور جو بڑی بڑی کانیں رکھی ہیں، وہ سارا مجھے اندر نظر آتا ہے۔ تو سردار ویسے غریب تھا، تو سردار نے کہا کہ بہت اچھا ہے، چلو ہمارے پاس گدھے بھی ہے اور ہمارے پاس لوگ بھی ہے۔ لالچ بڑی دیکھو، ہمارے پاس گدھے بھی ہے اور ہمارے پاس لوگ بھی ہے، اور تم سرما لگاتے رہو اپنی آنکھ میں، اور سرما لگا لگا کر دیکھتے رہو کہ کہاں زمین میں خزانہ ہے، جہاں خزانہ ہو وہاں بتاتے رہنا۔ چنانچہ وہ سرما جو ہے لگا لگا کر جو ہے زمین کے خزانے بتاتا رہتا تھا۔ لوگ سمجھے اس کی کھدائی کرتے تھے، اور کھدائی کر کے جو اندر سے سارا خزانہ نکال کر گدھوں کے اوپر لاد لاد کر سردار اپنے گھروں میں لے جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سمجھے سردار بڑا مالدار بن گیا، سردار بڑا مالدار بن گیا۔ پھر بچے نے دیکھا کہ یار یہ تو سمجھے میری محنت کے صلے میں یہ خود مالدار بن رہا ہے، محنت میں کرتا ہوں، سرما میں لگاتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں مالدار یہ باپ بن رہا ہے۔ تو اس بچے نے پھر بغاوت کی، اس بچے نے بغاوت کی، اور بچے نے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اور سمجھے جتنا خزانہ نکالا گیا تو وہ سارا خزانہ کیا کیا، سمجھے اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سمجھے اتنا مالدار بن گیا کہ اس نے ایک پورا لشکر تیار کیا، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ لشکر لے کر جو نکلا تھا نا، اس بادشاہ کے خلاف اس نے بغاوت کی۔
بادشاہ کے خلاف اس نے کیا کی؟ سمجھے بغاوت کی اور حکومت پر قابض بن گیا. حکومت پر یہ قابض بن گیا، بادشاہ کو ہٹا دیا، معزول کر دیا اور پوری حکومت کے اوپر وہ قابض بن گیا، قبضہ کر لیا حکومت پر. حکومت پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر اس نے اپنے سارے وزیروں سے، وہ بچہ بڑا ہوا نا، اس نے اپنے سارے وزیروں سے یہ کہا کہ دنیا کے اندر تم جنت بناؤ، دنیا کے اندر تم جنت بناؤ جس کے اندر ساری چیزیں، سہولت کی ساری چیزیں میسر ہو، مہیا ہو. تم دنیا کے اندر جنت بناؤ اور جنت بنانے کے لیے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. لوگ تیار ہو گئے. کہا ہے کہ چلو جنت بنانی ہے اور ایک ایسا شہر بنانا ہے جس کے اندر جنت ہوگی اور اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. اس طریقے سے پورا ایک شہر تعمیر کریں گے اور جنت بنائیں گے دنیا کے اندر. پوری جنت تیار ہو گئی، پوری جنت تیار، سارے لوگوں نے مل کر جنت بنا لی اور شہر آباد ہو گیا. اس کے بعد اس کو خبر دی گئی کہ چلیے اب کیا ہے، سمجھے وہ جنت تیار ہو گئی ہے، وہ شہر تیار ہو گیا ہے، اس کے معائنے کے لیے، زیارت کے لیے چلو، اس کے وزٹ کے لیے چلو. چنانچہ وہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا نا، سمجھے وہ بادشاہ بن گیا. وہ جو کیا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر آگے سمجھے نکلا اور جیسے ہی اس شہر کے اور جنت کے دروازے پر اس نے قدم رکھا، قدم رکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر دو. ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں کی روح قبض کرنے میں زیادہ تکلیف ہوئی تھی. ایک تو اس بچے کی ماں اور دوسرا یہ بچہ کہ جس نے کتنی محنت سے جنت بنوائی اور جنت بنوانے کے بعد اس کو دنیا کے اندر جنت دیکھنے کا موقع نہ ملا. مجھے ان دو شخصوں کی مجھے کیا ہے روح قبض کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون بچہ تھا؟ یہ سمجھے وہی بچہ تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ سمجھے چھوٹا سا تھا اور تم نے اس کو بچایا تھا. میں تو اس کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمجھے کیا ہے، تم نے اس کو بچایا تھا. اس نے کیا کیا؟ سمجھے میرے خلاف بغاوت کی، ظلم کیا، میرے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت کے نتیجے میں کیا ہے، سمجھے اللہ کے حکم کو توڑنے والا بنا. اور وہ تھا کون؟ شداد، جس نے جنت بنائی تھی. انجام بہت برا ہوا. سارے اسباب مہیا تھے لیکن سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ انجام بہت برا ہوا. اس لیے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لاؤ لشکر موجود ہے اور نیچے سے لے کر اوپر تک سارے محکموں کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بٹھا دو، ہزاروں بٹھا دو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کفر کے ساتھ تو حکومت ٹک سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں ٹکے گی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر جا رہا تھا. ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر یہ جنگل کے اندر مارا پھرتا تھا. تو اونٹ تلاش کرتے 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 شداد نے وہ شہر بنایا تھا اور وہ جنت جو بنائی تھی وہاں وہ پہنچا اور اس نے جو ہے دنیا کی اس جنت کو دیکھا. دوڑتا ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے دنیا کے اندر جنت دیکھی ہے جو بنائی گئی تھی. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ چلو فٹافٹ سمجھے اپنے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ چلو بتاؤ کہاں ہے وہ جنت. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو دنیا سے پوشیدہ کر دیا، دنیا کے لوگوں سے پوشیدہ کر دیا. دنیا میں ہے جنت وہ صحیح، وہ جو شہر بنایا تھا وہ شہر موجود ہے، وہ جنت موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے، انسانوں کی نگاہوں سے اس کو کیا کر دیا؟ اوجھل کر دیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر چھٹی چیز بیان فرماتے ہیں کہ والبغی، کہ بغاوت مت کرو، ظلم مت کرو، بغاوت مت کرو، ظلم مت کرو. بغاوت کرو گے اور ظلم کرو گے تو اس کے نتیجے میں سمجھے نقصان تمہارا ہی ہوگا اور اللہ کے باغی بن کر تم اپنی آخرت برباد کرو گے.
اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے عہدے کے، اپنے کرسی اور اپنی سطح کے نتیجے میں اور نشے میں آ کر نہتے مسلمانوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا کوئی ظلم کی انتہا انہوں نے کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر ایک پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھ جائے، سنبھل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں، گرفت کرنے پر آتے ہیں تو ایک دم گرفت کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے کر تم کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ گے، لیکن نہیں سدھرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی اور گرفت آئے گی اور ایک دم پکڑ کر پھر تم کو اپنے انجام تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظلم و ستم سے بچائے اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔